بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی خوبصورت ترین باتوں میں آج کا موضوع ہے جھوٹ۔ جھوٹے کو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، جھوٹے کو جھوٹ کی وجہ سے 3 مصائب پیش آتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، لوگ اسے ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ جو شخص باطل اور جھوٹ کی اعانت کرتا ہے وہ آخر کار نقصان اٹھاتا ہے۔ جو شخص تیرے فائدے کے لیے جھوٹی گواہی یا قسم کھاتا ہے وہ تیرے نقصان کے لیے بھی ضرور جھوٹی گواہی یا قسم کھائے گا۔ جو شخص جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے اس کے اقوال سچے اور صحیح ہوتے ہیں۔ گونگا ہونا جھوٹ بولنے سے بہتر ہے۔ جھوٹ میں گو اطمینان ہو جائے مگر پھر بھی ہلاکت پیش آئے گی۔ جھوٹ اور خیانت شریفوں کی خصلت نہیں اور فحش گوئی اور بے حیائی اسلام کی بات نہیں۔ دروغ گوئی عزت کو گھٹاتی ہے، چہرے کی رونق کو دور کرتی ہے اور رزق کی برکت کو مٹا دیتی ہے۔ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ جھوٹے آدمی کو ہلاک کرتا مگر جو اس سے برکنار رہے اسے نجات دیتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا فرمان باری ہے، جھوٹا اور مردہ دونوں برابر ہیں کیونکہ مردہ بول نہیں سکتا اور جھوٹے کا کلام کالعدم ہو جاتا ہے۔ بے شک جھوٹ عام طور پر پھیل گیا اور سچائی کم ہو گئی ہے۔ لوگوں میں سچائی کم اور جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر گناہ شرک اور سب سے قبیح چیز جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے دنیا میں عار اور آخرت میں عذاب دوزخ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ چھوڑنے کو سچائی کی بزرگی، زنا چھوڑنے کو نسب کی حفاظت، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت، اور نہی عن المنکر کو برے کاموں سے کمینوں کو روکنے کے لیے فرض فرمایا ہے۔ جھوٹے شخص میں کوئی خیر و خوبی کا نام نہیں اور جھوٹے عالم کو
بھلائی سے کوئی کام نہیں، جھوٹے میں حیا نہیں، اور غیبت کرنے والے میں مروت کا ذرہ نہیں۔ غم، دلوں کی بیماری اور جھوٹ یا خلاف ورزی لڑائی جھگڑے کا سبب ہے۔ جھوٹ اپنے سوار، جھوٹ بولنے والے کو ذلیل اور ظالم کو ہلاک کرتا ہے۔ جھوٹے شخص کی بات گو سچی اور اس کی دلیل صحیح ہو، مگر لوگ اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ سب سے بری خصلت جھوٹ اور کذب ہے، اور تدی عمر کے لیے سب سے بری چیز لہو و لہب ہے۔ نفاق جھوٹ پر مبنی اور سرکشی ہلاکت کی طرف چلاتی ہے۔ اہل فضل کے حق میں جھوٹ نہایت برا اور معیوب ہے، اور بزرگوں کے حق میں بخل نہایت مذموم اور قبیح ہے۔ جھوٹے کی دوستی سے بچارا کہ وہ بعید چیزوں کو قریب اور قریب کو بعید بتلائے گا۔ مولا علی شیر خدا کا فرمان باری ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں نے کسی بات کو چھپا نہیں رکھا اور نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، اور علم اور بردباری کو بہادروں کی مدد سے زیادہ کارآمد اور معین پایا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مصیبت کی سختی میں اپنی جان پر جھوٹ بول دیتا ہے، اور زیادہ جھوٹ بولنا دین کو بگاڑتا اور گناہوں کو بڑھاتا ہے۔ جھوٹوں کی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں، اور جھوٹوں کے علم میں کچھ بہتری اور صفائی نہیں۔ جھوٹ کا انجام ملامت اور ندامت ہے، جبکہ صدق کا انجام نجات و سلامتی ہے۔ معتبر شخص کی بات کے سوا کسی کی بات کو بیان نہ کر، اور اگر دوسرے لوگوں کی سنی سنائی باتیں بیان کرے گا تو جھوٹا مشہور ہو جائے گا، اور جھوٹ سراسر خواری اور ذلت ہے۔ جو شخص زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کی عزت اور رونق کم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ کی بیماری نہایت بری بیماری، اور بچاؤ کرنے والے کی لغزش اور غلطی نہایت سخت گمراہی ہے۔ سفیر کا جھوٹ بولنا کئی طرح کے فساد برپا کرتا، اور بھیجنے والے کا مطلب فوت ہو جاتا ہے۔ جھوٹے شخص میں امانت نہیں، اور بدکار میں صفت خیانت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب انسانوں کو جھوٹ بولنے کی عادت سے محفوظ رکھ، اور اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت علی شیر خدا کے اسوائے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا۔